اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کی ہیلپ ہے۔ اسلام نے ہمیں جو استخارہ دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کے جو معاملات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لو اور حصے دار بنا لو، اور تمہیں کامیابی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں ہمیں۔ اللہ مستعان، اللہ اکبر، how big it is۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جس طرح سے ہمیں سورت سکھا دیتے ہیں اس طرح استخارہ سکھا دیتے ہیں۔ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اور جو کفایت شعری سے پیسے خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں استخارہ ہم کس طرح سے، یعنی ہماری لائف میں کس طرح سے ہمیں نظر آنا چاہیے، ہمارے معاملات میں، ڈیسیژنز لینے میں۔ بٹ انفارچونیٹلی پاکستان اور ہند اور بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں استخارہ از دا یونیورسل دعا فار شادی اینڈ بیاہ۔ بس شادی ہوئی تو زندگی میں بس ایک دو دفعہ، جتنے اولاد اتنی دفعہ استخارہ کیا، اس کے علاوہ استخارہ تو کسی چیز میں، یعنی استخارہ شادی کی دعا بن گیا۔ واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استخارہ ہر کام میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے پہلے کام کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے ایک ٹاسک تھا، اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا، اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اوکے سیلری ڈن، چیک، یہ سیلری بڑی کمال کی ہے، پیکیج بڑا اچھا ہے، جس شہر میں ہو مجھے وہی مل رہی ہے، اوکے پروموشن اور پروگریشن بڑی زبردست ہے، کمال کی ہے، اوکے چیک چیک چیک، سارے ٹک لگ گئے، میں نے یہ جاب اب کرنی ہے۔ ناؤ یا اللہ آئی وانٹ یور سجیشن تو کیا، ناؤ آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ می ان دس ریگارڈز، کہ آپ کو میں اب انوالو کر رہا ہوں کہ اس ڈیسیژن کو میں کس طرح سے آگے لے کے جاؤں، اس ڈیسیژن میں خیر ہے یا نہیں ہے، یا رب آپ مجھے بتائیں گے۔ استخارہ یعنی ڈیسیژن لینے سے پہلے استخارہ یہ نہیں کیا جاتا کہ میں کون سی جاب کروں، ٹھیک ہے۔ آپ حدیث میں کہتا ہے اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے، ٹھان لے، فار ایگزامپل کسی جگہ شادی کرنی ہے تو پہلے ریسرچ کر لیا کہ یہ ان کا دین کیسا ہے، ان کا اخلاق کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کی ڈیلنگز کیسی، ان کے معاملات کیسے ہیں، اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ اپنے کو جانے نہیں اور اپنے استخارہ کرنے کے یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں، نہیں، اذا ہم احدکم، ارادہ جب کر لو تو پھر کہ میں فرض نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرے پہ حج فرض ہے، میرے پاس استطاعت بھی ہے، میں حج کروں یا نہ کروں۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں فار ایگزامپل یہ والا پیکیج لے رہا ہوں، یہ مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے، اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر استخارہ کر لیا، یار اب یہ ان ڈیٹس میں روانہ ہونا میرے لیے اگر بہتر ہے تو مجھے یعنی مجھے اس سے قریب کر دے، اس کو مجھ سے قریب کر دے اور میرے لیے خیر کا باعث بنا دے، یہ چیز۔ لیکن فرض کہ میں حج کروں یا نہ کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں، فرض میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اور جو مستحب یعنی جو ریکمینڈڈ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل میں شادی کروں یا نہ کروں، اس سے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا۔ کہاں کروں، اور یہاں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے جگہ پسند ہے، اس میں استخارہ کرنا ہے، لیکن میں شادی کروں یا نہ کروں اس میں استخارہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں استخارہ مباح چیزوں میں کیا جاتا ہے جنرلی، اور جو چیزیں پروہیبٹڈ ہیں، حرام ہیں، ان میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ استخارہ میں کر رہا ہوں کہ میں اس لڑکی سے، اس گرل فرینڈ سے بات کروں یا نہ کروں، اسے بریک اپ کر لوں یا اسے دوستی کنٹینیو کروں۔ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آپ قادر ہیں، میں قادر کسی چیز پہ نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور آپ آگے آنے والی مصیبتوں کو اور بھلائیوں کو جانتے ہیں۔ یا رب میں آپ سے، آپ کے کورٹ میں بال اس لیے ڈال رہا ہوں، میں آپ سے مشورہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، آپ قوی و عزیز ہیں اور ہم فقیر ہیں، آپ علیم ہیں اور ہم جاہل ہیں،
انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک. آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں، آپ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں یا رب. چونکہ آپ جانتے ہیں اللہم انت تعلم ان هذا الامر، کہ یہ کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ شادی کرنا یا بزنس کرنا یا کوئی بھی ٹریول پلان کرنا یا کوئی بھی چیز ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے لیے بہتر ہے میری دین کے لیے، میری معاش یعنی فائنانسز کے لیے، وہ عاقبت امری اور میرے اینڈنگ کے لیے یا میری آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے اور میرے ہر کام کے اینڈ کے لیے. فقدرہ لی ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آپ لکھ دیں، اس کو میری تقدیر میں لے آئیں اور میرے لیے آسان کر دیں اسے، یعنی وہ معاملہ آسان ہونا شروع ہو جائے میرے لیے. ثم بارک لی فیہ، اور اس میں برکتوں کو ڈال دیں، برکتوں کو بھر گئے. میری تقدیر کے لیے میں خیر لکھ دیں، میرے لیے خیر کو لکھ دیں. سب سے پہلے کیا کریں، اس کو مجھ سے دور کر دیں، مجھے سے دور کر دیں، یعنی کام میں رکاوٹ ڈال دیں، یہ کام ہو ہی نہ پائے یار اگر تو جانتا کہ شر ہے. although میں چاہتا ہوں، although مجھے اس سے محبت ہے، although یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، although لیکن چونکہ تو جانتا ہے الٹیمیٹلی کہ اس میں خیر نہیں ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، کام میں رکاوٹیں ڈال دے، بیریئرز لے کے آ جا اور میرے لیے خیر کو رکھ دے. ثم ارضنی بی، اور مجھے اس پہ پھر راضی کر دے یار، میرے دل کو سکون، چین، اطمینان نصیب کر دے. کوئی چیز تمہیں پسند ہے، تم چاہتے ہو، تمہیں محبوب ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے، اور تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، وہ خیر لکم، تمہارے لیے وہ بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ یعلم ونحن لا نعلم، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو انسان اپنے لمیٹڈ فیکلٹیز کو یوز کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، اور پھر وہ اپنے جاننے والوں سے مشورہ کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور پھر استخارہ کرتا ہے، وہ کبھی ذلیل اور نامراد نہیں ہوگا. تو اپنے سنسیئر لوگوں سے پہلے مشورہ کریں، اور پھر جب مشورہ کر لیں کہ یہ کام میرے نالج کے مطابق کرنا بہتر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کورٹ پہ رکھیں گے یا رب اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے تو پھر تو یا رب اس کو آسان کر دے، یسرہ لی وثم بارک لی فی، اس کو آسان کر دے اور برکت ڈال دے اس میں. لیکن اگر تو جانتا ہے کہ یہ برکت والا نہیں ہے، شر والا باعث ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر کو لکھ دے اور مجھے اس پہ سکون، چین، اطمینان نصیب کر دے. اور استخارے کا جو سائنز ہیں یا جو پتہ کیسے چلتا ہے کہ استخارہ میں کیا آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف خواب ہی آئے. خواب آ سکتا ہے، ایک بہت ساری پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی کی خواب آ جائے، لیکن دیر کوڈ مینی تھنگس. آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ چلا کہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے، دس از اے نیگیٹو سائن. آپ کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو لوگ بڑے اچھے اخلاق، کردار والے، دین پہ بڑے اچھے ہیں، ہمارے سے ڈیلنگز کی تھیں، مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمارے پیسے واپس کر دیے، دے آر ویری گڈ پیپل. اٹس اے سائن کہ یو شوڈ گو فار اٹ. چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے نا کہ اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور برکت ڈال دے، وہ یہ کہ چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دل کا معاملہ بھی بہت بڑا ہے اس میں، کہ اگر انسان کا دل اس کام پہ مطمئن ہونا شروع ہو جائے، دس از اے سائن فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ الحمدللہ چیز بہتر ہے، وہ چیز ٹھیک ہے. لیکن اگر دل انسان کا بے چین ہوتا جا رہا ہے اور بے قراری آتی جا رہی ہے اور کام میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں نا، دس از اے سائن کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہے. کیا استخارہ ملٹیپل ٹائمز کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتا ہے. آپ دن میں 5 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 10 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 100 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. کیا استخارہ ملٹیپل دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل روزانہ کیا جا سکتا ہے جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ مل جائے. بٹ آن لائن استخارہ نیگیٹو، آن لائن استخارہ جائز ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ مولوی پیسے کمانے کے چکر میں یا ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یا لائیو کالز دینے کے چکر میں مولوی بھی اور اینکرز بھی سب ملی بھگت ہے. تو آن لائن استخارہ جی فار ایگزامپل کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہے اور آن لائن استخارہ لا یجوز، جائز ہی نہیں ہے. یہ استخارہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کے پرسنل دل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ پرسنل سوال کر رہے ہیں، آپ خود استخارہ کریں گے. تیسری شہر میں بیٹھا ہوا بندہ لائیو کال پہ جس کا شکل بھی نظر نہیں آ رہی اور پیچھے بیٹھ کے وہ فوراً سے استخارے کا رزلٹ بھی آپ کو دے رہا ہے، فال نکال کے یا پتہ نہیں کیا کر کے قرآن کی کوئی پیج کھول کے، ناٹ ایٹ آل، اٹس ناٹ الاؤڈ. ایک تو
کسی سے استخارہ کروانا جائز نہیں ہے. دوسرا اس کا رزلٹ فوراً سے بتا دینا یہ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ یہ فال نکالنا یا یہ لکی ڈرا یا یہ وہ کرنا کہ نیگیٹو نمبر آئے گا تو ٹھیک اچھی بات نہیں, اگر پازیٹیو آئے گا تو یہ بالکل ٹھیک باتیں نہیں ہیں. ہاں کبھی کبھی فار ایگزامپل آپ جب بے قرار ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں, تو آپ قرآن کو کھول کے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں, 2-4 پیجز میں آپ کو اس چیز کا آنسر مل جاتا ہے. دیٹس اندر تھنگ. وہ استخارہ نہیں ہے, وہ ایک ویسے ایک چیز ہے. لیکن کسی کو یہ کرنا یا خود میں استخارہ کرنے کے بعد قرآن کھولوں یا کوئی پیج کھولوں تو اگر میری نظر سب سے پہلے کسی اور نمبر آیت پہ پڑے یا ایون پہ پڑے, یہ بالکل عجیب سی بے تکا باتیں ہیں. خواب میں ریڈ لائٹ کا آنا یا ریڈ کوئی چیز دیکھنا ایز اے نیگیٹو سائن اور گرین چیز دیکھنا ایز اے پازیٹیو سائن, یہ سگنلز والی جو پالیسی ہے نا وہ انسانوں کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. کہ ریڈ سگنلز مینز کہ آپ رک جاؤ اور گرین مینز سے چلے جاؤ, تو یہ اللہ تعالیٰ بھی امیجن کسی کو بلو آ جائے پھر وہ کیا کرے, کسی کو یلو آ جائے پھر وہ کیا کرے کہ وہ صرف انجن سٹارٹ کرے اپنا. واللہ عجیب کانسیپٹس ہیں ہمارے استخارہ کے مطابق. ٹھیک ہے, انسان گناہ گار ہے, انسان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں انسان سے. تم نے جو فلاں گناہ کیے تم نے آج تک توبہ ہی نہیں کی اس کی, تمہارے گناہ میں نے معاف کرنے تھے اس چیز کے ذریعے, یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے. تم نے یہ لیسنز لرن کرنے تھے تاکہ تم آنے والی نسل کی تربیت کر سکو, وہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی بھی انسان وہ کانٹا چبھتا ہے, ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں.